यकीन करने के लिए एक बात बनती है कि भाई हमारे इंटरेस्ट क्या है। अफगानिस्तान का एक ऐसा लैंड है जहाँ से हम बलूचिस्तान पे अपने मिशंस चलाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि उन मिशंस को, उन बलूचिस्तान पे जो हमारी एक कूटनीतिक जो रवैया रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हम उसको लूज कर दें? नहीं लूज करेंगे ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वेट एंड वॉच तो अच्छी बात है, लेकिन हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो टॉपिक है वो अफ़गानिस्तान के बारे में, जो कि तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, और इसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। इसके अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचता है, हम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, इंडिया, दूसरे मुल्क क्या उनके लिए इफ़ेक्ट है, और इसके आगे तालिबान यानी कि क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वो कैसे हैं अभी, यानी कि जो 20-25 साल पहले वाले थे वो ये चेंज हो चुके हैं। और इसमें हम पाकिस्तानी जो कि तालिबान को यानी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय अशरफ गनी था या जो अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, और तालिबान को क्यों कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल यानी कि साफ सी बात है, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो हमारे लिए कंडीशन हो गई थी, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि अफ़गानिस्तान में कोई भी आए और गवर्नमेंट करे, और हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमें जो हमारी बॉर्डर है उसके ऊपर जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम थी। क्योंकि हम लोगों को अफ़गान की अपनी मर्ज़ी, वो किसको पसंद करते हैं किसको नहीं करते, और किसको यानी कि वो अलाउ करेंगे गवर्नमेंट करने पे, यानी कि रूल करने पे अफ़गानिस्तान पे, और वो क्या निज़ाम चाहते हैं ये हमारा यानी कि मतलब भी नहीं है। लिहाजा अब देखें, जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया और जाने के लिए इसमें तालिबान आगे बढ़ने लगे आस्ते आस्ते, तो पूरे यानी कि दूसरे जो तालिबान के प्रोविंस थे उनके ऊपर कब्ज़ा किया और काफ़ी सारे एरिया किया, फिर लास्ट में आके उन्होंने काबुल के ऊपर किया। अब सिर्फ मेरे ख्याल में बहुत ही कम एरिया रह गए हैं जो कि तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में ही आ गया है। अब आप इंडियन मीडिया को देखें, वो तो वो है बॉलीवुड मीडिया ही हो, वो वैसे ही है, क्योंकि वो तो ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा है जैसे कि तालिबान को पीछे 100% जो सपोर्ट थी वो पाकिस्तान ने दिया, असला दिया, पैसा दिया, इस तरह पोर्ट्रेट कर रहा है। और पाकिस्तान की सपोर्ट चाइना कर रहा है, रूस कर रहा है, तो इस तरह से कि रोना धोना डाला हुआ है, जो कि उनकी जो आदत है और उनका जो तरीक़ाकार है। अब देखें जी, हमें प्रॉब्लम जो थी, जो अफ़गानिस्तान वाली साइड से जो वेस्टर्न हमारा बॉर्डर है उधर क्या थी, क्योंकि वहाँ पे वो बॉर्डर हमारा बिल्कुल ही जो था कि अनसेफ हो गया था। उधर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती थी, टेररिज्म होता था। अब देख लें, अभी धासू डैम के ऊपर जो चाइनीज़ वर्कर थे उनके ऊपर अटैक हो, सारी प्लानिंग अफ़गानिस्तान से हुई और वहाँ से आए। और दूसरे नंबर पे जितने भी यानी कि हमारी पोस्टों के ऊपर हमले हो जाते हैं, हमारे बलूचिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता है, यानी कि जितने भी होते हैं वो भी सारे अफ़गानिस्तान से बैठ के कंट्रोल होते हैं। हम अफ़गानिस्तान के लोगों के बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमारे यानी कि मुस्लिम ब्रदर हैं। इसमें जो थे जो कि पपेट थे, और अशरफ गनी वगैरह को भी यानी कितना कसूरवार नहीं है, वो तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने अपना रूल करना था, उनको सपोर्टर चाहिए थे। और वो सपोर्टर कब हासिल कर सकते थे? इंडिया से, क्योंकि वो जब तक इंडिया का जो चाहता था वो कर रहे थे और उनको सपोर्ट मिल रही थी। अगर अशरफ गनी वो नहीं, जो इंडिया कहते नहीं करता, तो उसको इंडिया को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता अशरफ गनी को। यही अशरफ गनी की भी मजबूरी थी, और वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनकी भी मजबूरी थी, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करना पड़ता था। वरना वो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई हैं, और हम वो कभी भी हम एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते। बस वो एक होता है ना इंटरेस्ट जो होता है अपना, जो कि फौरी तौर पे होता है, उसके ऊपर जो ये सारी बातें होती थी, यानी कि थोड़ा बहुत लोगों में ना कंसर्न थे एक दूसरे के ऊपर, यानी कि बातें वगैरह कर लेना, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी करना, या एक दूसरे के ऊपर जो भी बातें करना, वो सारे इंटरेस्ट बेस्ड थे। लिहाजा अब आ चुके हुए हैं तालिबान। और दूसरा मैं बताऊं, आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले जो कि एक चेक पोस्ट के ऊपर, मेरे ख्याल में चेक पोस्ट थी शायद,
اس کے اوپر بلین آف روپیز جو تھے کیش پاکستانی روپیز جو تھے وہ پکڑے گئے. طالبان نے ریکور کیے اور اس کو ساری ویڈیو وغیرہ بنائی. اور میں خیال چیک پوسٹ تھی ادھر, کوئی آرمی کے تھے, وہ افغان آرمی کے لوگ تھے, وہ چھوڑ کے بھاگے. اور پوسٹ کے اوپر تھی وہ پاکستان کے یعنی کہ قریبی تھی. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ یہ جو جتنی بھی کیش تھی وہ اس پوسٹ کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ کیا اگر مثال کے طور پہ اب بولا گیا یہ یعنی کہ جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے ریکور کیا, اگر اسمگلر سے یہ کتنے دنوں میں ہوگی؟ اتنے بڑے بڑے یعنی کہ اب دیکھیے اس طرح کمرہ بھر جائے, اتنا زیادہ کیش تھا. اتنا پیسہ ایک دن, 2 دن, ہفتہ, مہینے میں تو نہیں ہو سکتے. یہ بہت ہی یعنی کہ دن لگے ہوں گے آستے آستے جمع کرتے کرتے. لیکن یہ اس پوسٹ پہ کیا کر رہی تھی اور اس کا کام کیا تھا؟ مطلب یہ پیسہ پاکستان میں اسمگل ہونا تھا اور ان لوگوں کو میں بانٹا جانا تھا جو کہ پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں, پاکستان میں جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں ان کو سپلائی کیا جانا تھا. مجھے تو مین یہی ریزن لگتی تھی. اور سارا کا سارا انڈین جو رو ہے اس کے جانب سے سارا پلان کیا جانا تھا. اور دیکھ لیں آپ, داسوں کے اوپر اٹیک ہوئے, کیونکہ اگر پاکستان میں اگر آپ کو کوئی بھی ٹیررزم کرنا ہے, وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, آپ کو پاکستانی کرنسی کی ضرورت پڑے گی. وہاں پہ اگر گاڑی جیسے خریدی گئی مستریوں کے پاس یعنی کہ اس کو مینٹیننس ہوئی, جتنے بھی کام پاکستانی کرنسی کی ضرورت تھی اور کافی ہیوی اماؤنٹ ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ جو پیسہ تھا وہ اس طریقے سے سپلائی ہوتا تھا. اب یہ کیا ہوگا, طالبان آ گئے ہیں, طالبان کیا کریں گے؟ ہماری صرف یہی ہوگی ریکویسٹ ان سے کہ آپ نہ پاکستان کے میں کوئی مداخلت کر, نہ ہی پاکستان افغانستان میں مداخلت کرے, صرف یہ کہ ہمارا بارڈر سیف کر دیں. جس سے کیا ہوگا, ہمارا جتنا بھی ویسٹرن سائڈ ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا, فاٹا, بلوچستان, یہ سب سیف ہو جائیں گے. جو کہ اگر سیف ہوں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی کہ جو ہماری اتنی زیادہ آرمی لگی ہوئی ہے اس سائڈ پہ لاکھوں کی تعداد میں, وہ بہت کم ہو جائے گی اور وہ بارڈر ہمارا سیف ہو جائے گا. جبکہ انڈین میڈیا پہ دیکھیں وہ لوگ یہی یعنی کہ کریں کہ ہماری جو انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے وہ ساری ضائع گئی. کیوں ضائع گئی؟ طالبان کہہ رہے ہیں جبکہ آپ لوگ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کریں, بلکہ انویسٹمنٹ کریں. شہین جو ہیں ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بولا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے لیے کام کرتا تھا, یا جتنے بھی یہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہا تھا, یہ پیسہ انویسٹ کر رہا تھا افغان لوگوں کے لیے یہ کر رہا تھا, یا وہ صرف یہ پیسہ پاکستان کے اگینسٹ یعنی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر کے اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے اگینسٹ کام کرتا تھا؟ پتہ تو اب چلے گا. اگر انڈیا یعنی کہ افغانستان کے لوگوں سے محبت ہے یا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے انویسٹمنٹ کنٹینیو کریں گے اور ادھر اور بھی ملک کے انویسٹمنٹ کریں گے. چائنا بھی آ جائے گا, پاکستان بھی اس میں کردار ادا کرے کیونکہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. اور جتنے بھی یہ ہمارے سائڈ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی سیف ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو طالبان ہے وہ کشمیر میں انٹرفیئر کریں یا کوئی اور کارروائی کریں, کیونکہ ہم لوگ یہ طالبان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور جو اگر یہ چیزیں یعنی کہ طالبان کے کچھ لوگ یا طالبانی جا کے کشمیر میں یا باہر کسی یہ کارروائی کرتے ہیں وہ یعنی کہ انٹرفیئرنس ہو جائے گی. طالبان نے وعدہ کیا امریکہ سے کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنی زمین کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کریں گے, اور وہ بھی ایک خلاف ورزی ہو جائے گی جس سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. یہ انڈین ہی ہے جو کہ بس وہ کہتے ہیں نا بالی ووڈ میڈیا, اس نے ہمیشہ خام خائی کا ویلا, ان کے پاس اور کوئی کام تو ہے نہیں, اسی طرح لگے ہوتے ہیں. بس یہی ان کا سارا دن کام ہے. ہائے پاکستان نے ان طالبان کی اتنی مدد کی, وہ آیا, چین نے کی, روس نے کی ہوگی, لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب نیچے کی جو گراؤنڈ لیول ہے, جو عوام ہے, ان لوگوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا, ان کو ویلکم کیا اور وہ آ سکیں. اگر جتنی مرضی ہے باہر کی طاقتیں فورس یعنی کہ کر لیں, لیکن جتنی سپیڈ سے وہ آئے ہیں وہ اتنی اگر عوام کی نیچے سے اگر نہ ہوتی سپورٹ تو وہ کبھی نہیں آ سکتے تھے. یہ کوئی مانے نہ مانے. اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ پیسفلی اور جو کہ افغانستان کے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے کام کرے, اور پوری ورلڈ کو چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں.
اور تاکہ وہاں کے لوگوں کو اچھے سے اچھی یعنی کہ سہولیات ملیں، ان کی زندگیاں بہتر ہوں، وہاں سے ٹیررزم ختم، وہ ٹریڈ میں یعنی کہ بڑھیں، اور پاکستان کو بھی سینٹرل ایشیا کی طرف راستہ ملے، اور ادھر جتنے بھی یعنی کہ سینٹرل ایشین کو روٹ ملے ادھر عربین سی تک۔ اب میری ریکویسٹ ہے کہ طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تھوڑا رویے کو یعنی کہ لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے، عورتوں کو ایجوکیشن میں ان کو بہتر سے بہتر یعنی کہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مواقع ادا کریں، تاکہ وہاں کی عورتوں کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ وہ کسی قید میں آ گئی ہیں یا کسی مشکل میں آ گئی ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی ایسا نہ ہو کہ جو کہ وہ برا فیل کریں اگر ان لوگوں نے لمبے عرصے تک گورنمنٹ کرنی ہے، اگر اس افغانستان کے اوپر رول کرنا ہے تو ان کو یہ لازمی کرنا پڑے گا۔ اور مجھے پورے یقین ہے کہ وہ اب یہ 21 سینچری ہے اور طالبان بھی سمجھتے ہوں گے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ افغانستان کے اوپر زیادہ ٹائم رول نہیں کر سکیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ افغانستان کے لوگ جو کہ نیچے بیٹھے، بجائے ایک دوسرے کے لڑنے کے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں، ڈیل کریں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ یہ اب نہ سمجھے کہ کیونکہ طالبان کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، افغانستان کے ہی لوگ ہیں، دوسرے بھی جتنے بھی قبیلے ہیں، پلیز مہربانی کر کے جتنے بھی میرے افغانی جتنے بھی بھائی ہیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرنا ہے، کیونکہ اب اگر آپ لوگ اسی طرح یعنی کہ باہر کے سپورٹ سے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے تو آپ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ اگر آپ ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کوآپریشن کر کے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے یعنی کہ جتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے اتنا زیادہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، افغانستان کی پیس کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ لہٰذا آپ لوگ پلیز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر کے آگے چلیں اور پیسفل افغانستان پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیں کہ دیکھیں افغانستان کتنا پیسفل ہے، کیسا تھا، امریکن آیا، روس آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ آئے، وہ اس طرح یعنی کہ پیس کو مینٹین نہیں کرے، لیکن افغانستان کے جب وہ سب چلے گئے اور افغانستان کے لوگوں نے خود اپنے ملک کو کیسا پیسفل بنایا، ڈیولپمنٹ میں لایا اور ڈیولپمنٹ کی اور کتنا پروگریس کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سب کے لیے، اللہ حافظ۔